حضرات، میں کچھ وہ چیزیں بیان کروں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، صبح صادق سے لے کر سورج غروب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ جماع کے قریب جا سکتے ہیں۔ اب اگر کسی نے اس وقت میں کھا لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، پی لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، جماع کر لیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اب میں کچھ وہ باریک باتیں بتا دوں کہ جن سے روزہ جاتا رہتا ہے اور انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا، وہم و گمان تک میں بھی نہیں ہوتا۔ کسی کے منہ میں دانت سے خون نکلا اور وہ خون اس نے نگل لیا اور وہ اتنا تھا کہ اس کا ذائقہ معلوم ہوا تو روزہ جاتا رہا، لیکن اتنا ہلکا خون تھا کہ حلق میں اس کا ذائقہ معلوم نہیں ہوا خون کا، تو روزہ نہیں گیا۔ ایسے ہی کوئی چیز آپ نے جسم کے اندر، باڈی کے اندر داخل کی اور وہ حلق سے اتری یا معدے میں پہنچی تو اس سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ جیسے کہ آنکھ میں دوا ڈالی آپ نے، تو آنکھ کی دوا کا جو ہے اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا، وہ حلق میں گئی۔ قدیم فقہ میں تو یہی ہے، حالانکہ جدید میں اس میں اختلاف کیا ہے۔ جدید فقہ میں یہ کہا ہے کہ بھئی اب تو سرجری کے آلات آ گئے، ڈاکٹرز آ گئے، ڈاکٹر نے سرجری کر کے دیکھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ آنکھ کی دوا حلق میں نہیں جاتی، تو لہٰذا جو ہے آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں۔ لیکن قدیم فقہا کا یہی کہنا ہے کہ اب چونکہ قدیم میں سرجری کے آلات نہیں تھے، اتنا ڈیولپ نہیں تھا، اتنا سرجری کا کام نہیں تھا، لیکن پہلے جو تھا قدیم فقہا کے نزدیک آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر بھی اگر اب کسی نے آنکھ میں دوا ڈال رہا ہے تو جدید نے تو یہی کہا ہے کہ بھئی ڈاکٹر کی رائے یہی ہے کہ آنکھ کا کوئی راستہ نہیں ہے جو حلق تک جاتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر اگر آنکھ میں مجبوری ہے، دوا ڈالنا لازمی ہے، تو وہ دوا ڈالے اور احتیاط کے طور پر ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو ایسے ہی ہاں، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ وہ اس میں ایک پردہ ہوتا ہے، جھلی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے کوئی چیز ایسی بدن میں نلکی کے ذریعے، کسی نے ناک میں نلکی ڈال کے اگر اس سے کچھ لکوڈ یہ کھانا جوس وغیرہ دے دیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ڈاکٹرز لوگ بہت جسم میں کہیں سے بھی نلکی ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے کھانے کا لکوڈ چڑھا دیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے کھانا سحری کا وقت گزرنے کے بعد کھایا، چاہے وہ 2 ہی منٹ کیوں نہ تھا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے ہی افطار کر لیا تو وہ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، چونکہ وہ وقت کی قید جو ہے اس وقت میں ہی آپ کو روزہ دار رہنا ہے۔ اچھا، کسی نے دھوکے سے کھایا تھا لیکن ایک دم یاد آیا اس کو کہ میں روزہ سے ہوں، اس کے منہ میں کچھ کھانا تھا، اس کو اس نے نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ منہ کا تھا، اس کو منہ سے باہر کر دینا چاہیے تھا، نگلنا نہیں چاہیے تھا۔ ایسے ہی اگر کسی نے جو ہے بیڑی پی، سگریٹ پیا، تو حالانکہ یہ سگریٹ اور بیڑی نہ کھانے کی طرح ہے نہ پانی کی طرح ہے، اس میں ایک دھواں ہوتا ہے، لیکن ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے گل منجن کیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا کسی نے کوئی ایسا چیز جیسے اسمیک وغیرہ ہے، یہ بھی اگر کسی نے لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے خون جیسے مثال کے طور پر نکلا اور اس خون کو پی لیا
تو اس خون سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ کا تھوک ایک بار باہر نکال کے منہ سے باہر نکالا اور باہر نکال کے پھر اس کو نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے بیان کی کہ جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے بوٹل چڑھانا ایسا ہے کہ بوٹل چڑھانے سے اس کا جو لکوڈ ہے وہ معدے میں جاتا ہے۔ اگر بوٹل ڈاکٹر نے چڑھایا تو ڈاکٹر کی بوٹل چڑھانے کے بعد پھر اس سے باضابطہ طور سے پیشاب آتا ہے، اور وہ پیشاب کب آتا ہے؟ جب معدے میں اس کا پانی لکوڈ چلا جائے گا، پھر وہ مثانے میں ہو کر کے آتا ہے، پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ پھر وہ بہت زیادہ پانی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بوٹل نہیں لے سکتے، ورنہ تو بوٹل ایسا ہے کہ آپ صبح سے شام تک کچھ مت کھائیے کچھ مت پیجیے، بوٹل لگواتے رہیے تو پتہ ہی نہیں چلے گا روزے کا۔ اگر کسی نے طبیعت خراب ہے اور منہ میں آکسیجن لگایا تو اب آکسیجن میں اگر کوئی لکوڈ اندر نہیں جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، اور اگر کچھ اس کے ذریعے سے لکوڈ اندر چلا جاتا ہے تو روزہ چلا جائے گا۔ اب یہ ڈاکٹر کی تحقیق کی بات ہے کہ لکوڈ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، لیکن میرے خیال سے تو آکسیجن لگانے سے لکوڈ نہیں جاتا ہے شاید، تو اگر لکوڈ کچھ نہیں جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، اور اگر کچھ چلا جا رہا ہے تو اس سے روزہ چلا جائے گا۔ اگر بیوی کو روزے کی حالت میں بوسہ کیا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، بوسہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر انسان دن میں سویا روزے کی حالت میں، اس کو احتلام وغیرہ ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، تو ایسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، فوراً اٹھ کر کے وہ غسل کر لے، اس کو غسل کرنے کا حکم ہے۔ روزے کی حالت میں انسان اپنی بیوی کے پاس لیٹا تو لیٹ سکتا ہے، لیٹ کے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر جو ہے روزے کی حالت میں انسان تھا اور اس کے کپڑے خراب ہو گئے، کبھی ایسا ہوتا پیشاب کپڑوں کو لگ گیا، پیشاب پھر رہا تھا تو کپڑوں کو پیشاب لگ گیا، یا اور کوئی گندگی لگ گئی، بچے نے پیشاب کر دیا آپ کے اوپر، آپ نے گود میں لیا، تو کپڑا خراب ہوگا، اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا، آپ کپڑا چینج کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں بدن پہ آپ کے نجاست لگی ہے، اگر بچے نے پیشاب کر دیا تھا تو آپ اس پیشاب کو دھل لیں گے، اور یا غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔